الحمدللہ رب العالمین ایہ نعبد و بہ نستعین اما بعد۔ لعنت کی تعریف کیا ہے، اس کے احکام کیا ہیں اور اس کی سزا کیا ہے، اس کے بارے میں بھی ترتیب میں آپ کو بتلانے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو پوری سنیں گے تبھی بات سمجھ میں آئے گی۔ لعنت کے لفظی معنی ہوتے ہیں اللہ کی رحمت سے دوری۔ اللہ کی رحمت سے دوری کے لیے بد دعا کرنا اس شخص کے لیے جس کے اوپر آپ لعنت بھیجتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے خیر کے لائن سے جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں ان سے آپ کہتے ہیں اللہ اس کو دور کر دے، تو سوچے اس انسان کا کیا حال ہوگا جس کے لیے جس کے اوپر آپ لعنت بھیجتے ہیں۔ یہ ہو گئی لعنت کی تعریف۔ لعنت کی سزا کیا ہے، لعنت کے بارے میں وعید کیا ہے؟ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا لعن المؤمن کا قتل ہی، ایمان والے کے اوپر لعنت بھیجنا کا جو گناہ ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے کہ اس کو قتل کر دینا۔ اللہ اکبر! اس کو قتل کر دینا جتنا بڑا اس کو گناہ ہے اتنا ہی بڑا ہے اس کے لیے جو کسی کے اوپر لعنت بھیجتا ہے ایمان والے کے اوپر۔ یہ بات غور سے سن لیجئے۔ تو ایمان والے کو قتل کرنے کی سزا کیا ہے؟ سورہ نمبر 4 سورہ نساء اور آیت نمبر 98 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ من قتل منکم متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، تم میں سے جو بھی کسی ایمان والے کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ یہ اس کی سزا ہے جو قتل کرے۔ تو قتل کرنے کی سزا کیا ہے؟ ہمیشہ جہنم میں رہنا۔ تو اسی طریقے سے یہ بھی سزا ہے کہ اگر آپ کسی کے اوپر جان بوجھ کر لعنت بھیجتے ہو جو لعنت کا مستحق نہیں ہے تو اس کی سزا یہ ہوگی۔ دوسری روایت جو مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جو انسان اگر کسی کے اوپر لعنت بھیجتا ہے تو وہ لعنت سب سے پہلے آسمان کے اوپر جاتی ہے، وہاں پر فرشتے دروازہ بند کر لیتے ہیں تو وہ نیچے آتے ہیں، یہاں پر بھی دروازہ بند کر لیا جاتا ہے، پھر وہ دائیں جاتی ہے، پھر بائیں جاتی ہے، ہر طرف دروازہ بند کر لیا جاتا ہے، وہ کہیں جا نہیں پاتی، اس کو کہیں جگہ نہیں ملتی، تو پھر اس شخص کے پاس جاتی ہے جس کے اوپر لعنت بھیجی گئی ہے۔ اگر وہ اس کا مستحق ہوتا ہے تو وہیں پر وہ جاتی ہے، لیکن اگر وہ اس کا مستحق نہیں ہے تو وہ لعنت واپس آتی ہے اسی شخص کے اوپر جو لعنت بھیجنے والا ہے، العیاذ باللہ۔ اس لیے ہمیں اس کو بہت ہلکے میں نہیں لینا ہے، اس کو بہت لائٹلی نہیں لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے کہ یہ جو لعنت ہے اس کا لفظ آپ استعمال نہ کریں، کسی کے اوپر جان بوجھ کر لعنت نہ بھیجیں۔ ہم بہت آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ فلاں کے اوپر لعنت ہو، فلاں کی کمائی کے اوپر لعنت ہو، فلاں کی زندگی کے اوپر لعنت ہو۔ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، استغفار کریں آج ہی، ورنہ اس شخص کو آپ یہ بد دعا کر رہے ہیں کہ خیر کی لائن سے جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ہر چیز سے محروم کر دے۔ تو اس لیے ہمیں اس چیز سے دعا کرنا ہے۔ اور دوسری چیز جو سب سے آخر میں ہے کہ کیا کسی کے اوپر لعنت بھیج سکتے ہیں؟ جی ہاں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو گناہ کبیرہ کے مرتکب ہونے والے ہیں، ان پر اللہ اور اس کے رسول نے لعنت بھیجی ہے۔ اللہ نے تو جگہ جگہ یہودیوں کو جہاں پر ذکر کیا وہاں پر لعنت بھیجی ہے، کافروں کا جہاں پہ ذکر کیا وہاں پر لعنت بھیجی ہے، مشرکین کے اوپر لعنت بھیجی ہے۔ اللہ کے رسول نے گناہ کبیرہ کرنے والوں میں سے بہت سارے لوگوں کے اوپر لعنت بھیجی ہے۔ میں چند کچھ آپ لوگوں کے سامنے بتا رہا ہوں کہ آپ ان کے اوپر لعنت بھیج سکتے ہیں، باقی اور کسی کے اوپر نہیں بھیج سکتے۔ ان میں سے سب سے پہلے نمبر 1 اللہ کی کتاب میں زیادتی کرنے والا، لکھا کچھ ہے بتا کچھ رہا ہے، حکم کچھ ہے کر کچھ رہا ہے، تو اس کے اوپر بھی لعنت بھیج سکتے ہیں۔ نمبر 2 جو شخص جبر و قہر یعنی زبردستی کسی پر قبضہ کر لے، کسی ملک پر قبضہ کر لے اور پھر وہاں کے جو عزت دار لوگ ہیں ان کو ذلیل کرے، اور جو وہاں کے ذلیل لوگ ہیں ان کو رتبہ دے، درجہ دے، تو ایسے آدمی کے اوپر بھی لعنت بھیجی جا سکتی ہے۔ نمبر 3 اللہ کی تقدیر کو جھٹلانے والے پر بھی لعنت بھیجی جا سکتی ہے۔ نمبر 4 اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام سمجھنے والے کے اوپر بھی لعنت بھیجی جا سکتی ہے۔ نمبر 5 اللہ کے نبی نے فرمایا میری اولاد میں محرمات کو حلال کرنے والے پر بھی لعنت ہو، یعنی وہ عورتیں جن سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام قرار دیا ہے شریعت نے، اگر ان میں سے کسی کو بھی وہ حلال سمجھتا ہے تو ایسے شخص کے اوپر بھی لعنت بھیجی جائے۔ نمبر 6 اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا میری سنت کو جان بوجھ کر چھوڑنے والا، یعنی سنت رواتب میں سے جو ہے اس کو چھوڑنے والا اگر کوئی ہے تو اس کے اوپر بھی لعنت بھیجی جا سکتی ہے۔ نمبر 7 نہ محرم پر بری نظر رکھنے والے پر بھی لعنت بھیجی جا سکتی ہے۔ نمبر 8 ایسی عورت، یہ زیادہ غور سے سننے کی بات ہے، ایسی عورت جو مرد کی مشابہت اختیار کرے، مرد کے جیسا جوتا پہنے، مرد کے جیسے بال رکھے، مرد کے جیسے آرائش کرے، زیبائش کرے، تو اس کے اوپر بھی لعنت بھیجی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے وہ مرد جو عورت کی مشابہت اختیار کرے، عورت کے جیسے بال رکھے، عورت کے جیسے زیبائش کرے، عورت کے جیسے چپل پہنے وغیرہ وغیرہ، تو اس شخص کے اوپر بھی لعنت بھیجی جا سکتی ہے۔ ورنہ
عام طور پر کسی کے اوپر بھی آپ لعنت نہیں بھیج سکتے، ورنہ پھر اس کے ہم جو ہے گنہگار ہوں گے، جو اس سے پہلے ہم نے بتایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ایمان پر خاتمہ سے فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔